اس کے بعد میں افتتاحی کلمات کے لیے ہمارے ناظم شہر انجینئر عبدالواجد قادری صاحب کو بلاتا ہوں کہ وہ افتتاحی کلمات فرمائیں۔ نحمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او تعودون فی ملتنا فاوحی الیہ ربہم لنہلکن الظالمین۔ وقال یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وقال لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا، اللہم اعذنا من شرور انفسنا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا رب العالمین۔ تمام شکر و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق، مالک، حاکم، پروردگار ہے، بادشاہ حقیقی ہے، ہم سب کا رب ہے۔ اور درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر اور ان تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کی پیروی کی اور نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا طاہر مدنی صاحب دامت برکاتہم، محترم مجتبیٰ فاروق صاحب، امیر مقامی چکلٹھانہ قاضی فیضان صاحب، محترم الیاس خان فلاحی صاحب، معاون امیر حلقہ، اور میرے سامنے موجود تمام ہی میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ حالات حاضرہ کے تحت ہم کچھ گفتگو کریں اور حالات کو سمجھنے کے لیے وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، فیلڈ میں ہیں، فرنٹ پر ہیں، ان سے حالات کو جانیں، اس کا تجزیہ کریں، اس کا انالیسس کریں اور اس لحاظ سے اپنے لیے کچھ لاہ عمل ہم طے کریں۔ مولانا محترم کی آمد سے استفادہ کرتے ہوئے ہم نے کل ہمارے مدرسین اور خطیب حضرات کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ رکھا تھا۔ اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ جو حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اس میں ہم اس یعنی خطابت کی باریکیوں کو جانیں۔ ہم ایک علمی اور فکری تحریک ہے اور اس لحاظ سے یہ جو چیلنجز کا مقابلہ جو ہمارے سامنے اس وقت آ رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے ہمارے رفقا کے اندر وہ ہمت، عزم، حوصلہ بھی پیدا ہو، ان کے اندر موٹیویشن بھی ہو، تو اس لحاظ سے مولانا محترم سے استفادہ اصل مطلوب ہے اور انشاءاللہ مولانا تفصیل سے اس پر خطاب فرمائیں گے۔ ابتداً کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو حالات جو ہمارے سامنے اس وقت آ رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی نئی اور ایک دم انوکھی بات نہیں ہے۔ مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے خطبات مدراس میں اس کا ذکر کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت جو ہندو قوم پرستی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے عروج پر ہے، اس کی دو ٹانگیں ہیں، دو پیر ہیں، اور ایک ٹانگ اس کی یہ برٹش دشمنی کے اوپر کھڑی ہے اور اس کی جو دوسری ٹانگ ہے یہ مسلم دشمنی پر کھڑی ہے، اور عنقریب یہ ہوگا کہ یہ برٹش کی دشمنی ختم ہو جائے گی، برٹش یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ پوری طریقے سے ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر۔ درمیان میں کچھ سیکولرزم کا ایک وقفہ ہم کو مل گیا، ظاہر ہے کہ وہ آزمائش کے دور سے گزرے تھے 1947 میں، اور پارٹیشن کا وہ دور جنہوں نے دیکھا، اور خود ہمارے پاس میں پولیس ایکشن اور اس کی جو کچھ ہولناکیاں تھی اس کے لوگ ابھی بھی شاید ہیں، موجود ہے یہاں پر، جس طرح کی آزمائشوں سے وہ گزرے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ موقع دیا، کچھ راحت دی، کچھ سانس لینے کا موقع دیا۔ بہرحال 1947 سے یہ جو چلا ہے معاملہ، یہ چلا ہے 1991 تک، یہ اس کا ایک دوسرا فیز ہے۔ اس درمیان میں بتایا جاتا ہے کہ 17,500 کے قریب مسلم ایٹروسٹیز ہوئی ہیں،
بہت خطرناک قسم کے فسادات ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں جب فیملی پلاننگ کے نام پر ہراسمنٹ کیا گیا, وہ پی ایس سی کی ایک پوری فورس بنائی گئی جس کے ذریعے سے سارے ہراسمنٹ ہوتے رہے. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ صاحب یہ سرکار سیکولر ہے اور ہم کو کچھ اپنے مواقع حاصل ہے. ظاہر ہے سب سے بڑا موقع تو دعوت دین کے حوالے سے ہے کہ ہم اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. یہاں پر ایک دستور موجود ہے, اس کے رائٹس ہیں, اس کے تحت جو ہے تو ہم گفتگو کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑی تو کورٹ کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں. بہرحال یہ موقع اس لحاظ سے باقی رہا ہے. لیکن 91 کے بعد میں جب یہ پالیسی شفٹ ہوئی ہے تو اس میں نیشنل کے ساتھ میں انٹرنیشنل حالات کو بھی بڑا دخل رہا ہے. خاص کر کے جب یہ یونیپولر ورلڈ ہو گئی دنیا اور کمیونزم کے خاتمے کے بعد جب پوری طریقے سے یو ایس یہاں پر حاوی ہو گیا, اور یو ایس کیا ہے, اس کے پیچھے جو بیکنگ فورس ہے اسرائیل, ان کا اپنے اس منصوبے کے ساتھ ون ورلڈ آرڈر, نیو ورلڈ آرڈر کے تحت وہ آئے ہیں. اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ درمیان میں یعنی 85 اور 90 کے بعد میں تیزی کے ساتھ سماجواد کا بھی خاتمہ ہوا ہمارے ملک عزیز میں بھی, اور سب دوسری طرف بھی سوشلزم تقریباً ختم ہوا. کمیونزم جیسی کچھ حالت میں تھا, مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے اس کی بھی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ عنقریب یہ ہوگا کہ خود رشیا سے یہ نکالا جائے گا. تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو کچھ حال ہوا کہ لینن کے پتلے کھینچ کر کے اس کو جوتے مارے گئے. یہ فیز ہوتا رہا. اس کے بعد 91 میں بابری مسجد کی شہادت 92 اور اس کے اراؤنڈ اباؤٹ میں یہاں پر جو پالیسی شفٹ ہوئی اور جس میں باہر کی کمپنیوں کو یہاں آنے کی اجازت دی گئی, یہ کھلے طور پر اس بات کا چیلنج تھا کہ انڈیا, بھارت اب کیپٹلزم کی طرف روا دوا ہے. اور کانگریس نے خود اپنی جو پالیسی تھی, جس پالیسیز کے اندر کچھ سوشل ویلفیئر کی چیزیں کچھ شامل تھی, اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی کی, اور نتیجے میں یہ پورا بھنڈول شاہی اور یہ پورا کیپٹلسٹک طاقتیں, جس کو ہم مادہ پرستی بھی کہہ سکتے ہیں, یہ پوری چیزیں یہاں پر آنا شروع ہوئی. اور 49% کے حوالے سے باہر کے کمپنیوں کو شیئر دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ SEZ اسپیشل اکنامک زونس بنائے گئے, جس کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر یہاں کی ملک عزیز کی جو یہ زمین تھی وہ بانٹ دی گئی چند لوگوں کو, چند خاندانوں کو, چند افراد کو. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف زمین نہیں بلکہ پورا انفراسٹرکچر, اس کے لیے ضروری درکار فائنینس, یہ تمام چیزیں کر دیے گئے. نتیجے میں اس کے جو نتیجے آنا شروع ہوئے, اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے کانگریس جو اپنا ایک لوگوں کی بھلائی اور ویلفیئر کا جو ایک کام کرنے کا جو ایک اس کا ایک وہ تھا اپروچ, وہ کمزور ہوتا گیا. اور یہاں پر ہندوتو کا رائز ہوا جو مولانا نے جس چیز کی پیشن گوئی کی تھی. اور پھر یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے پورے شباب پر ہے, بلکہ اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اپوزیشن تقریباً ختم ہو چکا ہے. بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ سیکولرزم یہ بھی تقریباً اب اپنے موت کی طرف بڑھ رہا ہے, بالکل آخری سانسیں یہ لے رہا ہے. اب یہاں پر جو کچھ بھی کشمکش ہے موجودہ سیناریوں میں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ہندوتو کے علمبردار وہ فورسز ہیں, اور اس کے مقابل میں اگر کوئی کھڑا ہے اکا دکا, تو وہ بھی ایک ذات پات کا ایک جو ایک نظام جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا, اسی کے بنیاد کے اوپر کچھ لوگ ہیں کہ جو اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں. بہرحال ایک دستوری حیثیت کانسٹیٹیوشن یہاں موجود ہے, اور اس میں آپ کو سوتنترتا, سمتا, بندھوتا, اس طرح کے جو کچھ ادھیکار ہیں, اب ان ادھیکاروں کے اوپر نظر ہے بالکل آخری اسٹیج میں آتے آتے. اور اس میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیا کا یہ رول, NIA کا بھی جو نیا آیا ہے کہ صاحب اگر مرکزی حکومت چاہے گی تو تحریک کے لیے خاص اس کے اندر پروویژن ہے وہ. لیکن اب یہ ہوگا کہ مہاراشٹر سمجھے کہ ان کو اگر آنا ہے تو مہاراشٹر والے گورنمنٹ کی اجازت کی ضرورت نہیں, یا پولیس کی اجازت کی ضرورت نہیں, جس کو چاہیں گے اس کو وہ وہاں سے اٹھا لیں گے. اس پر راجیہ سبھا میں تقریر کرتے ہوئے خاتون MP ہے, اس نے کہا کہ میں یہ جب بل پڑھ رہی ہوں تو میرے آنکھ پر کانٹے آ رہے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب چاہے سرکاری ایجنسی آئے اور کسی کو بھی اٹھا کر لے جائے, مجھے بھی اٹھا کر کے لے جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر چارجز فریم کر دے. بہرحال یہ ساری جو کچھ کوششیں ہیں یہ بہت سسٹمیٹک دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہیں. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آج بھی سب سے بڑا چیلنج ہمارے اس ملک عزیز میں وہ شرک ہے, اور شرک کی ایک پوری ویوستھا ہے. اسی کے ساتھ وہ ذات پات کا نظام ہے. یہ پوری 5000 سال کی جو تاریخ تھی, یہ تاریخ اب پھر سے واپس دہرائی جا رہی ہے. لوگوں کو طبقات میں بانٹنا شرک کا یہ مزاج ہوتا ہے. یہ تو توحید ہے جو جوڑتی ہے, شرک اس کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ بانٹو لوگوں کو اور پھوٹ ڈالو اور راج کرو. سام دام دنڈ بھید, جو نہیں مانے گا اس کے کنپٹی پر بندوق رکھ دیں گے. ED کا ڈر بتایا جائے گا. ابھی کل شرد پوار صاحب نے یہ بات کہی کہ صاحب ہمارے لوگ جا رہے ہیں تو آپ ایسا مت سمجھیے کہ یہ کوئی سیکولر تھے پہلے اور اب جو ہے تو وہ کوئی کمیونل ہو رہے ہیں. اس طرح سے معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ بات بہت اہم ہے کہ ان کو پریشر ڈالا جا رہا ہے, ED کا ڈر بتایا جا رہا ہے. یہ بات کہنے پر اب یہ لوگ مجبور ہیں. بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس کی شروعات بڑے اچھے انداز سے کی گئی تھی
اپنا اقتدار منوانے کے لیے کہ صاحب دیش بھکت ہونا چاہیے، دیش بھکت اور سوابھیمان انسان نے ہونا چاہیے، نیشنلسٹک اپروچ اس کا ہونا چاہیے، وہاں سے یہ اگر راشٹرواد کی طرف جاتے جاتے اب پھر سے یہ دیش، یہ بھارت ماتا، یہ ایک مندر ہے، اور ظاہر ہے کہ اس مندر کے پجاری ہونے کا حق انہی کو ہے جن کو برسوں گنتی سے یہاں پر حق رہا ہے. تو وہی کمیونٹی، وہی اچ ورنی ہے، وہی برہمن بنیا، وہی ہائر کاسٹ کی کمیونٹی جو اس وقت ڈومینیٹ کر رہی ہے. اور انہوں نے جیسے کچھ طریقے استعمال کیے آپ جانتے ہیں، بہت سارے طریقے، میں ہمیشہ اس کا ذکر کرتا ہوں 5M کے حوالے سے. پہلا M منی پاور، دوسرا مسل پاور، تیسرا میڈیا پاور، چوتھا ملٹی نیشنلز، پانچواں ملٹری پاور. جیسا کچھ ملٹری کا استعمال کیا. آپ دیکھیے کہ اتنا بارڈر پر ٹینشن تھا اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ الیکشن ختم ہو گئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ سارے معاملے ختم. تو اپنے اس ستا کو پراپتی کے لیے کون سی نیتی اپنائی جائے، اس کے لیے کوئی یہ نہیں. اور چھٹا M اس میں نے ابھی ایک اور آپ ایڈ کر لیجئے، وہ ہے مشین، EVM مشین. اس کے اوپر اصل میں انٹرنیشنل لیول پر سوالات اٹھائے گئے ہیں. اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں تو جو لوگ اس کے ماہرین جانکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ صاحب یہ بہت بڑی کانسپریسی ہے اور یہ انٹرنیشنل لیول پر اس کو بین کیا گیا. کئی کنٹریز میں بیلٹ کے اوپر چناؤ کی مانگ کی گئی. ہمارے پاس میں اس کو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک اٹیچ کر دیا گیا کہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی چٹھی جمع ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب چٹھی وہاں ہے، آپ نے 3000 کروڑ روپے خرچہ کر کے الیکشن آپ نے جو ہے تو پورا کیا، تو وہ گنتی کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ 2 دن لگیں گے گنتی کرنے کو، لیکن نہیں کرائیں گے گنتی. بہرحال وہ جو کچھ بھی کانسپریسی ہے وہ جانتے ہیں آپ. اور اس طرح سے گویا کہ پوری طرح سے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. علامہ نے بات کہی تھی کہ میں سچ کہوں برہمن اگر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے. تو جو پرانے بت تھے اس کی جگہ کچھ نئے بت آ گئے ہیں. یہ حق اور باطل کا مارے کا میرے محترم حضرات یہ جاری ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بول ہے بھی. اب یہ مارے کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنی آخری پڑاؤ پر ہے اور سب کے رنگ کھل رہے ہیں. جیسے بلیک اینڈ وائٹ اور کچھ گرے شیڈز تھے، یہ گرے شیڈز درمیان سے ختم ہو رہے ہیں اور یہ اب 2 طرفہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسی کچھ سچویشن بن رہی ہے ساری دنیا میں، جہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ مصر میں کچھ اسلام پسند آئیں گے، ان کا غلبہ ہوگا، پوری طریقے سے ان کو کرش کر دیا جائے گا. اور یہ کہ بھئی ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، بھئی آپ نے جو پروسیس بنایا اس پروسیس کو ہم مانیں گے، اس کے ساتھ بھی اگر آئیں تب بھی یہ ویسٹرن امپیریلزم اس قدر پاورفل ہو چکا ہے کہ کسی بات کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں. ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مجبور بھی ہے US. اللہ تعالیٰ ایک مسلمان ادھر ڈوبے ادھر نکلے، مجبور ہے آج کی پیس ٹاک کر رہا ہے افغان مجاہدین کے ساتھ. یہ بھی سچائی ہے اور انہوں نے کہا کہ صاحب دنیا ہم سے خوشخبری سنے گی. یہ بھی ایک سچائی ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. یہ تمام حالات میرے محترم حضرات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کہ آنے والا جو یہ دور ہے، ہمارے یہ 4-5 سال 10 سال جو کچھ بھی آنے والے ہیں، یعنی پہلے اندازہ کیجیے کہ 44 سال کانگریس کی سیکولرزم، گاندھی واد، نہرو واد، مولانا آزاد کی جو کچھ بھی ٹیچنگز تھی، اس کے بعد کے پھر 22 سال کا دور ہے جس میں یہ منڈل کمنڈل کی راجنیتی، اور اس کے بعد یہ آپ کے یہ سیز کا یہاں پر آنا اور یہ کیپٹلزم کا رائز، اور اب اس کے بعد یہ پتہ نہیں یہ دور 11 سال چلے کتنے سال چلے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہت سسٹمیٹک طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے چیلنج کا درجہ رکھتے ہیں. بندہ مومن ہونے کی حیثیت میں ہم تو یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، ہمارے لیے کوئی چیز نئی نہیں ہے. یہ موب لنچنگ کے حوالے سے بھی اگر آپ بات کریں تو آپ پوری مکہ کی وہ تاریخ پڑھ لیجیے. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ بلال کے گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچا جا رہا ہے، اوباش لڑکے کھڑے ہوئے ہیں پیچھے اور وہ کہہ رہا ہے اوہد اوہد. آل یاسر کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے پرسیکیوشن کیا گیا. اور پھر جب تک کہ وہ پروٹیکشن تھا، وہ پروٹیکشن آج کے کرنٹ سیناریو میں سمجھیے، جب تک وہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن حاصل تھا کہ چچا کا ایک بیکنگ تھی، ایک بیوی تھی جس کی ایک بیکنگ کچھ نہ کچھ تھی. جب وہ ختم ہوا تو پھر طائف میں جیسا کچھ معاملہ کیا گیا، بدترین شکل آپ وہاں پر پاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو ہم آج جو کچھ ہو رہا ہے. تو ہمارے لیے کوئی اس کی بات نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کیا رہی؟ اتنا بدترین پرسیکیوشن ہونے کے بعد بھی وہی پالیسی ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے، ایسا میرا اپنا ماننا ہے. یہ قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے. مکہ کے دور کی پوری داستان کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور اپنی بات کا پرچار کرو، اپنی دعوت کو پہنچاؤ، لوگوں تک جاؤ، کام کرو اور اس بات کی پرواہ مت کرو. لیکن یہ بات یاد رہے کہ ایک دور آئے گا کہ خاتون ثنا سے حضر موت کا سفر کرے گی، سونا اچھالتی ہوئی جائے گی. یہ بات بھی یاد رکھو. ان لوگوں کو جو مایوس ہو رہے تھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ہے
کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو گے تو یہ سارا عرب تمہارے کنٹرول میں ہوگا اور سارا عجم تمہارا بازگشاد ہوگا، تم کو ٹیکس ادا کرے گا۔ یہ پالیسی ہے میرے محترم بھائیوں، اور بدترین پرسیکیوشن کے ماحول میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی۔ جب یہ ہوا کہ طائف کے ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دیا جائے تو آپ چاہتے تو بہت آسانی سے یہ چیز ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے کہا نہیں، آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ان کے لیے دعائیں کی۔ یہ ایک تاریخ ہے ہمارے سامنے جہاں سے ہم وہ سبق لے سکتے ہیں، سورس آف انسپائریشن ہم لے سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم کو چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اب آخر آتے ہوئے کہ ہمارا رول اس سلسلے میں کیا ہو، بہت تیزی کے ساتھ کچھ باتیں رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جیسے کچھ حالات ہیں، پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اس میں مایوسی اور نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دور آتا ہے، مکی دور اگر آتا ہے اور ویسی آزمائشیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ بھی ویسا ہی آئے گا۔ اب اس میں پالیسی آپ کیا اپناتے ہیں؟ پالیسی آپ مکہ کے دور کی اپناتے ہیں یا اسپین کی تاریخ میں جب مسلمانوں پر پرسیکیوشن ہو رہے تھے وہ پالیسی اپناتے ہیں؟ یہ ہم کو طے کرنا ہے، ہماری لیڈرشپ کو طے کرنا ہے، امت مسلمہ کے افراد کو طے کرنا ہے کہ وہ کون سی پالیسی اپناتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ یہ جو اس وقت جو یہ طاقتیں بڑھ رہی ہے، یہ صرف مسلمانوں کے حد تک کہ یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت اس وقت خطرے میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریپ کے جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں، کسان پریشان ہے، بیپاری پر ہر کوئی پریشان ہے، لیکن اس کو ڈائیورٹ کیا گیا، ایک ڈائیورشن ایجنڈا دیا گیا ہے کہ صاحب دیکھو یہ لوگ ہیں، ہم ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی تک کہ یہ کامیاب پالیسی کے ساتھ میں وہ بڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیلنج ہے جس کا سورہ عنکبوت میں ذکر کیا کہ یہ تو ہوگا اس لیے کیونکہ ہم آزمانا چاہتے ہیں۔ لقد فتنا الذین من قبلہم، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا جا چکا، اللہ جانچنا چاہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، جب تک یہ کشمکش نہیں ہوگی معلوم کیسے ہوگا کون کدھر ہے؟ اب تمہارے میں سے کتنے جا کر کے وہاں سلام کرتے اور کتنے جا کر کے اس کی چاکریاں کرتے، یہ ساری چیزیں واضح ہو کر کے آئے گی۔ یہ اسی وقت ہوگا جب یہ آزمائش آئے گی۔ یہ آزمائش اس لحاظ سے ہے، ہم کو اس لحاظ سے سمجھنا چاہیے۔ علامہ نے بات کہی تھی کہ بعد ناموافق سے نہ گھبرائے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے حالات شدید ہوں گے ہمارے لیے اتنے مواقع ہیں، کام کرنے کے اتنے مواقع ہیں۔ اس لحاظ سے دعوت یہ ہمارا سب سے بڑا اولین ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک عزیز میں اتنا زہر پھیلانے کے بعد دن رات ٹی وی اور میڈیا پر، اس کے باوجود بھی ہم گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ مندروں کے سامنے آپ جائیے آپ کو اجازت ملتی ہے، مندروں میں جا کر کے موقع ملا تقریر کرنے کا، کہیں بھی آپ جائیے آپ کو کہیں، آج کم سے کم ابھی تک ویسے سچویشن ہونے کے باوجود بھی ابھی وہ موقع باقی ہے۔ اور جب تک آپ دعوت نہیں دیں گے، اتمام حجت نہیں ہوگی، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے کی کوئی چانسز نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے پوری امت کو اس خیر امت کی طرف لے کر کے جانا، داعی اللہ کی ذمہ داری، اس کا جو حقیقی منصب ہے اس کو یاد دلانا، یہ آپ تمام کی ذمہ داری ہے۔ کلکم رائن و مسئول عن رعیتہ کہا گیا۔ یہ کسی جماعت کی، کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ ملت کے جو سوچنے سمجھنے والے افراد ہیں ان تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اجتماعی سطح پر یہ کام کریں، لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں، لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں ان کو لے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے بوجھ اٹھائے اپنے کندھے پر اور دعائیں دی ان کو، وہ انداز ہم کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو پیغام حق ہے، اسی کے وجہ سے آج ساری دنیا میں آپ کا پرسیکیوشن ہو رہا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی رام پنیانی صاحب یہاں پر آئے تھے، ان کی اسپیچ ہوئی تو میں نے اس کے انہوں نے کہا کہ صاحب تیل کی وجہ سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ صاحب تیل کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، ون آف دا ریزن ہو سکتا ہے، آپ بڑے مفکر ہیں، آپ کی اسٹڈی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو جو مارا جا رہا ہے یہ اسلام کی وجہ سے مارا جا رہا ہے۔ یعنی اس ہرن کا سا حال ہے کہ جس کو مشک جس کے پیٹ میں ہے اور وہ خوشبو کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے اور شکاری اس کے اوپر نظر گڑے ہوئے اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ وہ دین حق کا پیغام جو آپ کے پاس ہے، نظام عدل و قسط جو آپ کے پاس ہے، یہ عین ضد ہے اس وقت کیپٹلزم کے نظریات کی۔ یعنی ایک طرف وہ مادیت ہے تو وہ روحانیت جس کو وہ ختم کر سکتی ہے وہ آپ کے پاس ہے، ایک طرف دجالیت ہے تو عیسیٰ کا پیغام آپ کے پاس ہے۔ یہ پیغام ہم سمجھیں اور اسلام کے اس وسیع تصور کے ساتھ کہ یہ ایک نظام عدل و قسط ہے، یہ ویوستھا پریورتن کی ہم بات کریں، اقامت دین، اس کو ہم سمجھیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ یہ اس کی طرف ہم جب اسی وقت منہ کر سکیں گے، آگے بڑھ سکیں گے کہ جب ہم اس نظام عدل و قسط کو سمجھیں کہ صاحب یہ ایک سوشل جسٹس کا نظام ہے جو اسلام پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ صرف دھرم نہیں ہے، یہ نرا دھرم نہیں ہے، ایک دھارمک عبادت یہ اس کا ایک آسپیکٹ ہے۔ اس لحاظ سے آپ اس کو پیش کر سکیں کہ ساری انسانیت جو اس وقت دکھی ہے اس کا اگر علاج کہیں ہے تو وہ اسلام کے پاس ہے، کہیں اور علاج نہیں ہے۔ سارے نظریات ختم ہو چکے، کوئی نظریہ باقی نہیں رہ گیا، اب صرف یہ نظریہ باقی ہے۔
اور جانتے ہیں وہ مفکرین بڑے بڑے کلیش آف سویلائزیشن کے حوالے سے بات کرنے والے لوگ، یہ ساری چیزیں ہوگی۔ اس میں میرے محترم حضرات دوسری بات جو آپ سے عرض کرنا ہے اسی ضمن میں وہ یہ ہے کہ ہم کو ہمارے جو یہاں جو اس ملک عزیز میں جو لوگ بستے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ذاتی میں 6000 کے قریب یہاں پر ذاتیاں ہیں، 1800 یہاں پر لینگویج لوگ بولتے ہیں، ان کو اپنا حریف نہیں سمجھنا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ریئیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سے ایسی تقاریر ہوتی ہے، ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے ایسی بات ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلم پارٹی اور اس کے خلاف کوئی اور بالکل آپ دونوں کو ٹکرا دو۔ اس طرح کا رویہ ہم کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ ارے صاحب آپ آئیڈیالوجیکل گروہ ہے، آپ کے پاس میں تو سولوشن ہے، اگر آپ ہی پارٹی بن کر کے آ جائیں گے تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے ہم کو امت وسط کا جو کردار ہے، بہت بیلنس جو کردار ہے، وہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لحاظ سے اپنی انفرادی تیاری بھی مطلوب ہے، جس میں ہماری شعوری طور پر ایمان، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، دین کا وسیع تصور، اپنی فزیکل فٹنس کی طرف خیال ہے نا، اپنے اخلاق اور کردار کی درستگی، انفرادی روابط غیر مسلم حضرات سے، ہمارے یہاں کے برادران وطن سے، اس طرح کی یہ پوری جو ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم جس آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ شاید کمفرٹ زون اب وہ ختم ہو رہا ہے، اور اسی حوالے سے اس پر مولانا تفصیل سے اور روشنی ڈالیں گے کہ ہم کو جو اجتماعی طور پر جو پالیسی کرنے کی ضرورت ہے، جس میں میثاق مدینہ یہ اس کا بیس گراؤنڈ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے معاہدات کیے، ایک شرک کے مقابلے میں یہود کے ساتھ معاہدات کیے، اطراف کے قبیلوں سے معاہدے کیے، تم اپنے مذہب پہ قائم رہو، ہم اپنے مذہب پہ قائم رہیں گے، لیکن کچھ کامن ٹرمز پر ہم لوگوں کو جمع کر سکے، اس طرح کی اجتماعی طور پر پالیسی وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی حوالے سے کچھ اصلاحی امت کے کام ہیں، کچھ تحفظ امت کے حوالے سے ہماری ضرورتیں ہیں، اس سے آگے بڑھ کر تعمیر امت کے حوالے سے ایجوکیشن اور یہ جو دوسری جو فیلڈ ہے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے، تنظیم امت کے حوالے سے ایک دوسرے کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اتحاد اور مساجد کا وہ حقیقی کردار، اور اس کے ساتھ ساتھ احیاء امت کہ ہمارا فرض منصبی اقامت دین ہے، ہم اس کیفیت کے ساتھ سمجھیں، اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں، اجتماعی طور پر جدوجہد کریں، سب مل جل کر کے آگے آئیں، ایک امیر کے اطاعت میں چلنا سیکھے، جو کچھ ہمارے ذمہ داران بتا رہے ہیں اس لحاظ سے ہم وہ موٹیویٹ ہوں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور اولی الامر منکم، تم میں سے جو صاحب امر ہو ان کی اطاعت کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ عنقریب یہ جو آزمائش کا دور ہے، مولانا نے کہا تھا کہ اس وقت تم کو صبر سے کام کرنا چاہیے، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اور دوسری بات مولانا نے کہی تھی کہ اس میں اردو بڑا ٹارگیٹ ہوگا، جب یہ اس طرح سے ہوگا تو آپ کو اپنا لٹریچر دوسری زبانوں میں منتقل کرنا چاہیے، مراٹھی میں، تامل میں، سنسکرت میں، تاکہ ان کے پاس وہ دین حق پہنچ جائے۔ یہ کام کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، یہ اجتماعی جدوجہد یہ ہم سب کو کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفرادی جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی اس لحاظ سے بھی ہم کو کام کرنا ہے۔ آئیے ہم سب دعا کریں، انشاءاللہ مولانا اس پر اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ میں نے ابتداً کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے سوچنے کے لیے عرض کی، ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین کا وہ شعور ہم کو ہمارے اندر پیدا فرمائے، مطلوبہ صلاحیتیں بھی ہم کو دے، اپنے دین کی خوب خدمت لے اس دنیا میں، اور آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔